اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر چھوئیں آپ کو اللہ تعالیٰ بضر تکلیف کے ساتھ۔ اچھا، مجھے یاد آیا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اسٹڈی کر کے آیا کریں، تو آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے اور میں اس کی کچھ وضاحت کر دوں گا۔ تو آپ لوگ کچھ تیاری کر کے آئے ہیں، کچھ اسٹڈی کر کے آئے ہیں آپ لوگ؟ یس سر کل سنڈے تھا، میں نے سارا پچھلا ریوائز کیا ہے۔ استاد مکرم پڑھا تھا۔ تو پھر ہم آج شروع کرتے ہیں آپ لوگوں سے ہی۔ تو جی، آج جو پریزنٹ ہیں ان میں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں، کون پڑھنا چاہے گا شروع میں؟ آپ بتا دیں شروع میں آپ کو نہیں کہتا، جو آپ میں سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں۔ جی مجھے کون؟ اجازت دے دیں۔ کون؟ علی عمران۔ جی علی عمران صاحب شروع کریں، آپ پہلی آیت شروع کریں تو پھر جی یہ آیت کے ساتھ استاد مکرم ترجمہ بھی پڑھنا ہے یا صرف عربی ٹیکسٹ پڑھنا ہے؟ آپ آیت پڑھیں، ساتھ ترجمہ پڑھیں، میں پھر اس میں جو وضاحت ہوگی، کوئی بہتری ہوگی وہ میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جی اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ جی وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ترجمہ کرنے میں کہ ہم لفظی معنی کریں، لفظ بلفظ معنی کریں گے۔ لفظی معنی کرنے سے ایک لفظ کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس لفظ کا معنی، وہ لفظ اگر آگے کچھ چینج ہو کر بھی استعمال ہو تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ با محاورہ ترجمہ کرنے کی بجائے ہم لفظی ترجمہ کریں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر یمسس چھوئے، مس سے ہے چھونا، کا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بضر تکلیف کے ساتھ، فلا کاشف لہ، بس نہیں ہے کوئی دور کرنے والا، کوئی کھولنے والا، لہو اسے، یعنی اس تکلیف کو، الا مگر، ہوا وہی، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں، جو اللہ پہنچا سکتے ہیں اور اللہ پہنچا دیتے ہیں، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انعام کرتے ہیں اپنے بندوں پر، اس طرح اللہ تعالیٰ تکلیف بھی دیتے ہیں، اور جس طرح اللہ کا انعام کرنا یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے علم اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا کسی کو تکلیف دینا اور اللہ کا کسی کو آزمائش دینا، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی اللہ کا عدل ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہ جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے تکلیف ہے، یہ اللہ کے نافرمان بندوں کو بھی آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کے فرما بردار بندوں کو بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ نعمتیں صرف نیک لوگوں پر ہوتی ہیں اور آزمائشیں صرف اللہ کے نافرمان بندوں پر ہوتی ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ آخرت میں ایسا ہوگا، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں پر نعمت کرنا یہ ان کی نیکی کا بدلہ ہو سکتا ہے، اور برے لوگوں کو سزا دینا یہ ان کی برائی کا بدلہ ہو سکتا ہے، یہ جزا ہے، اور دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو آپ اپنے سامنے رکھیے، ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں آج کے دنیا دار، خاص طور پہ جو ملحد ایتھیسٹ لوگ ہیں، ان کا بہت بڑا اعتراض اللہ رب العالمین کے نہ ہونے پر، والعیاذ باللہ۔ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہیں دنیا کے اندر تو دنیا کے اندر بے انصافی کیوں ہے؟
دنیا کے اندر اتنا ظلم کیوں ہے، دنیا کے اندر لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں، اتنی تکلیف میں کیوں ہیں۔ ایک گھر کے اندر ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ جو ماں سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ وہ محبت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی ناانصافی ہو رہی ہے، کچھ لوگ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی غریب اور بہت ہی آزمائشوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ زیادتی نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والے۔ یہ بہت بڑا اصول یاد رکھیے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس سے۔ پھر دنیا میں ہمیں ناانصافی کیوں نظر آتی ہے، دنیا میں ہمیں اونچ نیچ کیوں نظر آتی ہے، دنیا میں ہمیں ظلم کیوں نظر آتا ہے، اور کئی دفعہ اللہ کے نافرمان لوگ نعمتوں میں ہوتے ہیں اور کئی دفعہ اللہ کے فرما بردار لوگ جو ہیں مصیبتوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ دنیا کو اللہ نے دارالجزا نہیں بنایا، یہ اللہ کا عین انصاف ہے اور اللہ کا یہ ابتلا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کا انعام اللہ کے نیک بندوں پر دنیا میں ہوگا اور اللہ کی سزا دنیا میں اللہ کے نافرمان بندوں پر ہوگی، ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ اگر دنیا دارالجزا ہو اور دنیا ہی سب کچھ ہو اور آخرت نہ ہو، تب پھر یہ اعتراض بالکل ویلڈ ہے۔ لیکن اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، قرآن جو ہمیں بتاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے جو دارالجزا ہے، اور اس دارالجزا کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس دارالجزا میں ایمان والے کو اس کے ایمان کا بدلہ ملے گا، چاہے اس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو، اس کو ذرہ برابر نیکی کا بھی ثواب ملے گا، اور جو گناہ کرنے والا ہے وہ اپنے گناہ کا سزاوار ہوگا، چاہے اس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہوگی انسان سے اور انسان کے نامہ اعمال سے، اور انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ اصول اللہ کا آخرت کے بارے میں ہے، کیونکہ آخرت دارالجزا ہے، دنیا دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے۔ دنیا کے اندر بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا سب سے نیک بندہ ہو، اللہ کا سب سے محبوب ہو، اور ہمیں دنیا کے اندر آزمائش میں نظر آئے، اور بلکہ یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر ہوتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان پر اتنی آزمائشیں نسبتاً کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ جتنی آزمائش آپ کو ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جو میری آزمائش ہوئی ہے اتنی آزمائش کبھی کسی کی نہیں ہوئی۔ اگر کسی بندے کو دنیا میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی، جو آزمائش کی گئی، وہ کسی اور کی نہیں کی گئی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، صبر کا، حوصلے کا، خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرنے کا، ہر خوشی اور ہر آزمائش میں الحمدللہ کہنے کا، صابر و شاکر ہونے کا، تو ہمارے لیے وہی اسوہ ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور مسلمان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ ایک مومن کو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک مومن کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، وہ شکر کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے خوشحالی ملے یا اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش ملے، تو مومن جو ہے وہ دونوں حال اس کے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں وہ ثواب کماتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو چھوئے تکلیف کے ساتھ،
تو اس تکلیف کو کوئی نہیں کھول سکتا، کوئی نہیں دور کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ۔ اس سے پتہ لگا کہ اس دنیا میں جتنی نعمتیں ملتی ہیں یا جتنی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی بندہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر پوری دنیا اگر میرے خلاف ہو جائے وہ مجھے نقصان نہیں دے سکتی، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اور اگر پوری دنیا مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مجھے نقصان نہیں دے سکتی، مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر نقصان ہوگا تو اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا، اللہ اگر تکلیف کے ساتھ چھوئیں گے تو ہوگا، اور پھر اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور بھی نہیں کر سکے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ بخیر، خیر کے ساتھ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ یہ سمجھنا کہ نہیں مسلمانوں کے حالات بڑے کمزور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے، جس دور کی یہ آیات ہیں مکی دور کی، بڑی مشکل حالات تھے، تو یہ سمجھنا کہ اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کو کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، پوری دنیا رکاوٹ بن جائے، اللہ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ خیر پہنچانے پر پوری طرح قادر ہے، اور اللہ نے کر کے دکھایا، مکی دور میں بھی مدنی دور میں بھی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ، قسمیں کھا کر فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، یا آپ کے لیے بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ نے دیا، اللہ نے دے کر دکھایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کا وعدہ باقی ہے، اور جب دنیا میں اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں تو آخرت میں بھی ضرور پورے ہوں گے۔ تو کوئی تکلیف ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی خیر ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ کی طرف سے تکلیف آئے اسے اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، کوئی اور دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کی طرف سے خیر آئے تو اسے کوئی خیر کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی اور، نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوئی نفع دے سکتا ہے، کوئی نقصان دے سکتا ہے محدود طور پہ، ورنہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ کوئی دینا بھی چاہے اپنی طرف سے نفع کر رہا ہو، اگر اللہ نہ چاہے وہ ہمارے لیے نقصان بن جاتا ہے۔ تو نفع نقصان اللہ کا حق ہے، اور نفع نقصان کا جو مالک ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں گے، ہم قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ میرے ساتھ ہوں گے تو ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں جگہ جگہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ معبود ہونے کی، خالق ہونے کی دو بڑی دلیلیں قرآن میں بیان کرتے ہیں اکثر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی، کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں ربوبیت میں اکیلا ہوں اور میری عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ اس کی عام طور پہ دو دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ خالق کبھی وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، معبود کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہوگا، مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ خود بخود وجود میں آئے گا۔ جو خود وجود میں آنے پر قادر نہ ہو تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا ایک غور طلب نقطہ اور بہت بڑی دلیل ہے معبود کے لیے، کہ معبود وہ ہوگا جو مخلوق نہ ہو۔ اور دوسری بڑی دلیل قرآن کریم میں اللہ کی توحید، ربوبیت میں توحید کی اور اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی، وہ دلیل یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک جو ہو وہ معبود ہوتا ہے۔ جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو، جو اپنے آپ کو نقصان سے دور نہ کر سکتا ہو، جو اپنی تکلیف دور نہ کر سکتا ہو، وہ دوسرے کی تکلیف کیسے دور کرے گا؟ جو نہ اپنی تکلیف دور کر سکے نہ دوسرے کی تکلیف دور کر سکے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ولی کیسے بنایا جا سکتا ہے اللہ کے بالمقابل؟ جو اپنے آپ کو نفع پہنچانے پر قادر نہ ہو، جو دوسرے کو نفع پہنچانے پر قادر نہ ہو، تو وہ اسے معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اسے معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ایک بہت بڑا اصول ہے۔ یہ دو اصول معبود کی کے لیے، ایک وہ مخلوق نہیں ہوتا، خالق ہوتا ہے، اور نمبر دو وہ نفع نقصان پر قادر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد مخلوق میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود
اپنے آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، خود اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے، دوسرے کو نقصان نہیں دے سکتے، دوسرے کو نفع نہیں دے سکتے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے انہیں نقصان آئے یا انہیں اللہ کی طرف سے نفع آئے تو وہ اسے دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو دور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آزمائش ہوئی، ان کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا 1 مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکے، اللہ کی طرف سے صفائی اتری تو معاملہ حل ہوا۔ بہت سی آزمائشیں آئیں، وہ آزمائشوں کو اللہ نے دور کیا تو وہ دور ہوئیں۔ تو یہ اصول جو ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ نبی قرآن کریم میں اللہ نے نبی کو حکم دیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، سورہ اعراف میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا میں ساری خیریں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ تو آپ غیب بھی نہیں جانتے تھے، اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ ساری خیریں اکٹھی کر لیتے اور آپ کو کوئی مصیبت نہ آتی، کوئی مصیبت آنے لگتی آپ کو غیب سے پتہ ہوتا مصیبت آنے لگی ہے، آپ وہاں سے ہٹ جاتے۔ آپ کو پتہ لگتا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگے گا جو منافقین نے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے لگایا، اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ الزام لگے گا اور شدید تکلیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ وہ ہوں گے، آپ کبھی سیدہ عائشہ کو اس سفر میں ساتھ لے جاتے ہی نہ، تاکہ ان پر وہ الزام ہی نہ لگتا۔ ایک سفر سے واپس آتے ہوئے آپ کو پتہ الزام لگا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر، لمبی بات ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ 70 آپ کے صحابہ کرام جو ہیں وہ کچھ لوگ آئے کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ قراء بھیج دیجئے، دعوت دینے والے بھیج دیجئے، ہمارے قبیلے کے وہ دعوت دیں گے، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ہم ان کی عزت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا تو وہ 70 کے 70 کو شہید کر دیا گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو آپ کبھی ان کو نہ بھیجتے۔ تو بہرحال نفع دینے والا نقصان دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی اپنے آپ کو نفع نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، فقال تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، حضرت ابن عباس چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، انی معلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہ رہا ہوں، احفظ ان کو یاد کر لو۔ وہ کیا کلمات ہیں، وہ کیا باتیں ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ کیا مطلب اللہ کی حفاظت کرو؟ یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ ہر جگہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، ہمیشہ تجھے اللہ سامنے نظر آئیں گے، تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ اللہ تیری مدد کر رہے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تو کبھی مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نفع دے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، نہیں وہ پوری امت پوری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں دے سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اگر وہ پوری امت اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان دے کسی شے کے ساتھ، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، نہیں وہ تجھے نقصان دے سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یعنی لکھ کر قلم توڑ دیے گئے ہیں، سیاہی خشک ہو گئی ہے، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں تقدیر میں طے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، میں ہی پڑھ لیتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ القاہر غالب ہے، قہر کرنے والا ہے، غلبہ رکھنے والا ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والا اور بہت خبردار ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کے جلال، اللہ رب العالمین کی قہر کا بیان ہے۔ اللہ قہر کرنے والے ہیں، غصہ کرنے والے ہیں، غلبہ رکھنے والے ہیں اپنے بندوں پر،
خاص طور پہ جو اللہ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کریں، اللہ کے سامنے جبروتیت کا مظاہرہ کریں، تو اللہ ہی غالب ہیں اور اللہ ہی حکمت والے اور اللہ ہی بہت خبردار ہیں۔ فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے ای شیء کون سی شے، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتاً گواہی کے اعتبار سے۔ ایک سوال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ کفار سے سوال کریں، کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے۔ اس کا جواب اتنا واضح ہے کہ اللہ نے ان سے جواب انتظار کرنے کی بجائے اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ سے بڑا کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ جب اللہ سے بڑا گواہی دینے والا نہیں ہے تو اگر پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلا دے، اگر آپ پر ایمان نہ لائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا انکار کر دے، اکثریت جن پہ آپ کو بھیجا گیا اگر وہ انکار کر دے، اگر وہ نہ مانے، اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو کوئی بات نہیں، سب سے بڑی گواہی اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ تو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں سچا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنی وحی اتاری ہے، اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اور جب اللہ گواہی دے دے پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ بات تم بھی مانتے ہو اے مشرکین مکہ، اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ کی گواہی سن لو، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ گواہی دیتے ہیں اس کی جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ پر نازل کیا اللہ نے علم سے نازل کیا۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کے ساتھ فرشتے گواہی دیں یا نہ دیں، اللہ کی گواہی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی گواہی کو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ اکیلے گواہ کافی ہیں اور اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں وہی بات فرمائی کہ مجھے بتاؤ اللہ سے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، خود ہی جواب دیا اللہ کی، کیونکہ مشرکین کا بھی یہی جواب تھا، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ تو پھر جب اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے تو اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وحی کی گئی میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ وحی کی گئی میری طرف یہ قرآن جو تمہارے سامنے میں پیش کرتا ہوں، تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں، یہ میں خود گھڑ کے نہیں لایا، میں اپنے پاس سے بنا کر نہیں لایا، میں اس کو کسی یہودی عیسائی سے، جس طرح مشرکین کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یہ یہودیوں عیسائیوں سے سن کر لکھوا لیتے ہیں، یہ میں کسی سے لکھوا کر نہیں لایا، یہ میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں لایا، یہ تو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، وحی کی گئی ہے مجھ پر یہ قرآن۔ کیوں وحی کی گئی ہے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں ساتھ اس کے اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی ڈراؤں۔ تو قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اسفر صاحب ادھر بند کرتے ہیں۔ قرآن کو اتارنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان اتارا، یعنی قرآن اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ قرآن کا سب سے بڑا کام ڈرانا۔ انما انت نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ڈرانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے اور قرآن کریم بھی ڈرانے والا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ڈرانے کے علاوہ بشارت بھی دینے والے تھے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ڈرانے والا بشارت دینے والا دونوں بنا کر بھیجا تھا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. لیکن چونکہ بشارت نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ایمان لائے، اور ڈرانا ان کو ہوتا ہے جو ایمان نہ لائے. جو ایمان نہ لائے اس کو ڈرانا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کا. اور جو ایمان لائیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں انہیں ملیں گی اور آخرت میں تو لازماً ملیں گی. دنیا میں غالب امکان ہے ملیں، ممکن ہے ملیں نہ ملیں، آخرت میں تو ملیں گی. تو بشارت بھی ہوتی ہے اور ڈرانا بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمیشہ ایمان والے کم ہوتے ہیں اور کافر نہ ماننے والے جھٹلانے والے زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ تر ڈرانے کا ذکر ہوتا ہے. تو قرآن کا کام بھی ڈرانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ڈرانا ہے. تو تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے. تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا تاکہ نبی قرآن کے ذریعے ڈرائیں. کس کو؟ تمہیں، یعنی جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں یعنی مکہ کے لوگ، اہل مکہ. تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اے اہل مکہ، کیونکہ مکی صورت ہے، بھی اس قرآن کے ساتھ. ومن بلغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے. یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ قرآن آخری کتاب ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس طرح اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی. اور حق ہمیشہ موجود رہنا ہے قیامت تک. جب قیامت تک حق موجود رہنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے. کوئی نئی وحی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی قرآن کے بعد. تو یہ قرآن موجود رہے گا. تو جس تک یہ قرآن پہنچے، تو میں تمہیں بھی اے اہل مکہ اس قرآن سے ڈراتا ہوں، اس لیے مجھ پر قرآن اتارا گیا ہے. اور جس تک یہ قرآن پہنچے قیامت تک میں اسے بھی ڈراتا ہوں. یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی کہ مجھ پر قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اس کے ذریعے ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی ڈراؤں. تو یہ ومن بلغ کا عطف ہے کم پر، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اور جس تک یہ پہنچے اسے بھی ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے. پتہ لگا کہ قرآن سے زیادہ انذار نہیں ہو سکتا، قرآن سے زیادہ نصیحت نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ قرآن کو چھوڑ کر وہ لوگوں کو قصے بیان کر کے واضح و نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان قصوں سے لوگوں کو زیادہ نصیحت حاصل ہوگی، سچے جھوٹے قصے. آپ کو بتاؤں کہ جتنی نصیحت قرآن سے ہو سکتی ہے، جتنا انذار قرآن سے ہو سکتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. سورہ قاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کریں جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے، جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے. اسے اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں. قرآن سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا انذار کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے ڈرایا نہیں ہے. تو ہمیں ڈرانے کے لیے، لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے، ہمیں جھوٹے سچے قصے بیان کرنے کی بجائے ہمیں قرآن کریم اور قرآن کریم کی تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے. لوگوں کو قرآن سکھانا چاہیے، خود قرآن پڑھنا چاہیے، لوگوں کو قرآن پڑھانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، آخرت کا خوف پیدا ہوگا، اصلاح ہوگی اگر صحیح طریقے سے قرآن لوگوں کو سنایا جائے. تو ایک تو تفسیر یہ ہوئی کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اس کے ذریعے، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی ڈراؤں. پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور قرآن ہے، یہ جس تک پہنچے سب کے لیے ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اچھا، دوسری تفسیر اس آیت کی، اور وحی کیا گیا مجھ پر یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے وہ بھی ڈرائے. یعنی میں بھی تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ساتھ، اور ایک تو تفسیر ہے نا کہ تمہیں بھی ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ قرآن پہنچے، اور دوسری تفسیر یہ ہے تاکہ میں بھی تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی میری اتباع کرتے ہوئے، میری پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائے، وہ بھی اس قرآن کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرے. تو اب اس تفسیر میں ومن بلغ کا عطف لانذرکم، میں ڈراؤں، یہ جو فاعل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، تو اس فاعل پر عطف ہو رہا ہے تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اے اہل مکہ، اور وہ بھی ڈرائیں جس تک یہ قرآن پہنچے.
تو اس تفسیر کے مطابق معنی کیا ہوگا؟ اس تفسیر کے مطابق معنی ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وحی کیا، آپ کے قلب اطہر پر قرآن اتارا، اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ لوگوں تک قرآن پہنچائیں، بالکل اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اسی طرح مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جس تک یہ قرآن پہنچے وہ قرآن کو پڑھے، اور وہ بھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے ڈرایا، واعظ کیا، اسی طرح وہ بھی لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر ڈرائیں اور واعظ کریں۔ یہ آیت کریمہ تب اس معنی میں ہوگا جس معنی میں سورہ یوسف کی وہ آیت ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرا رستہ، میرا گول اور میرے پوری زندگی کا جو خلاصہ ہے، میری دعوت وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، سمجھنے کے بعد، خود ایمان لانے کے بعد، خود پوری طرح سمجھنے کے بعد پھر میں ڈراتا ہوں، میں پھر دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف۔ ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے بصیرت کے ساتھ۔ تو یہ دو تفسیریں ہیں اس آیت کی۔ ایک تفسیر ہوئی کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے بھی ڈراؤں بالواسطہ، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ساتھ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی ڈرائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں؟ کیا اے قریش، اے کفار، اے مشرکین، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں؟ اصل میں ایک بات وہ ہوتی ہے جو کوئی بندہ سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں، اور معبود بھی ہیں، فلاں بھی نفع نقصان دینے پر قادر ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے۔ تو ایک لوگ ایک بات کہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، اور ایک ہوتا ہے گواہی دینا۔ گواہی دینے کے اندر سوچ سمجھ کے عقیدہ رکھ کر ایک بات کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی ذرا آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کر رہے ہو، کیا تم یہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہیں؟ گواہی تو پورے اعتقاد اور پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے ایقان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کیا تم یہ بات ایسے ہی سن سنا کر رہے ہو اپنے آباء و اجداد سے، لوگوں سے سن سنا کر، کہ اب یا تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے، تمہارے بھی جسم و جان میں یہ، تمہارے بھی رگ رگ میں یہ عقیدہ اتر چکا ہے اور تم اس پر باقاعدہ گواہ بھی ہو، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بھی ہیں؟ ایک سوال ہے، مجبور، سوچنے پر مجبور کرتا ہے مخاطبین کو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی ایک سوال تھا جو مشرکین سے کیا گیا، اب ان کا جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے، نہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ زیادہ غور فکر کریں اور اللہ سے ڈر جائیں تو وہ ممکن ہے کہیں کہ نہیں، ہم گواہی نہیں دیتے اس بات کی، یہ بات کی گواہی دینا تو بڑی مشکل بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں آپ کی مخالفت برائے مخالفت میں کہیں جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہیں، ہم یہ بات صرف سن سنا کر نہیں کہہ رہے، آباء و اجداد سے سنی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے رگ رگ میں اترا ہوا عقیدہ ہے، ہم گواہ ہیں اس پر اللہ کے علاوہ اور معبود ہے۔ اگر وہ کہیں ہاں اور معبود بھی ہیں تو پھر اے نبی آپ فرما دیجیے اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں اس بات کی گواہی کبھی نہیں دے سکتا۔ کوئی عقل مند شخص اس بات کی گواہی کیسے دے سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جن کی عظمت قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمائی، کیا کسی دوسرے کی وہ عظمت ہے؟ کیا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو مخلوق نہ ہو؟ کیا کوئی دوسرا بھی نفع نقصان پر قادر ہے؟ کیا کسی دوسرے میں بھی اللہ کی صفات ہیں؟ کیا کسی دوسرے نے بھی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ کیا کسی دوسرے نے بھی زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا ہے؟ اور بہت ساری چیزیں جو قرآن کریم میں اللہ دلائل بیان کرتے ہیں۔ اگر تم گواہی دو اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں تو میں کم از کم گواہی نہیں دیتا اس بات کی۔ قل، آپ فرما دیجئے انما هو الہ واحد، سوائے اس کے کہ نہیں وہ تو معبود ہے ایک ہی معبود، واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانتے، تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی عقل مند شخص یہ بات نہیں کر سکتا۔
میں تو یہی کہوں گا، میں تو یہی گواہی دوں گا کہ لا الہ الا اللہ، اور اگر تم نہیں مانتے میری بات کو تو تم جو اللہ کے علاوہ جن کو شریک بناتے ہو، میں تم سے بھی اور تمہارے ان تمام شریکوں سے بیزار ہوں۔ شرک سے بیزاری ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایک مسلمان کی دعوت ہونی چاہیے۔ بعض مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار توحید شرک کی بات نہیں کرنی چاہیے، کافر لوگ غصے میں آتے ہیں، کافر لوگ اس سے جو ہے وہ ان کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے، ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، ہمیں برات اور بیزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، دیکھیے نرمی اور اخلاق ایک بالکل الگ چیز ہے، لیکن اپنا عقیدہ واضح کرنا اور کسی دوسرے کا جو عقیدہ غلط ہے اس کے عقیدے کو غلط سمجھنا اور اس کا اچھے طریقے سے اس کا اظہار، یہ نہیں کہ گالم گلوچ سے اظہار کیا جائے، برے طریقے سے فحش کلامی کر کے اس کا اظہار کیا جائے۔ اچھے طریقے سے اس کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے انسان حق بات ہی نہ کہہ سکے۔ حق بات کہنا اور اخلاق سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرتے ہوئے حق بات کہی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق بات کہی ہے۔ جب آپ کو کفار نے حق بات سے روکنا چاہا، مجبور کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کہہ دیا۔ جب ابو طالب کو بھیجا انہوں نے آپ کے پاس، اور ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اے بھتیجے دیکھو کفار جو ہیں مجھے مجبور کر رہے ہیں، تم ان کے معبودوں کو غلط کہتے ہو، بیزاری کا اظہار کرتے ہو، مذمت کرتے ہو، تو تھوڑی سی ان کی بھی سن لو، تھوڑی سی اپنی اس موقف میں نرمی اختیار کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جواب دیا تھا کہ اے میرے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ وہی شرک سے برات کا اظہار ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تمام نبیوں نے، تمام انبیاء رسول علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ، دعوت کی ابتدا، دعوت کی انتہا اور دعوت کا خلاصہ توحید کا اقرار اور شرک سے برات کا اظہار۔ یہاں وہی اسی کا اظہار ہو رہا ہے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا، ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر السلام۔ سوال میرا یہ ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ میں نبی علیہ السلام خاطب ہیں یا جنرلی یہ سب پر یہ آیت فٹ ہو؟ دیکھیے قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ قرآن کریم کس پر اترا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن کریم میں جب کسی ایک شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے اور پیچھے کسی اور کا ذکر نہ ہو، یا تو پیچھے کسی کا ذکر ہو نا، فرعون کی بات ہو رہی ہے، کسی عام انسان کی بات ہو رہی ہے، کسی کا قصہ بیان ہو رہا ہے، تب تو کسی کو مخاطب کیا جائے اس قصے کے درمیان، تب تو ہم کہیں گے فلاں شخص کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر پیچھے کوئی قصہ بھی نہیں چل رہا، کوئی سیاق و سباق سے بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کسی مخصوص شخص کو کہا جا رہا ہے، تب پھر جب بھی قرآن کریم میں مخاطب کیا جاتا ہے کسی کو واحد کے صیغے سے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو جمع کے صیغے سے مخاطب کیا جائے تو وہ سب سے پہلے قرآن کے اولین مخاطب مشرکین مکہ یا مکہ مکرمہ کے لوگ، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، وہ مراد ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد جو سب لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے پہلے آپ اس سے مراد ہیں، اس کے بعد کوئی اور مراد ہے۔ دیکھیے یعنی یہ آیت عام نہیں ہے۔ دیکھیے شروع سے قل 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 کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا۔ یہ آیت نمبر 11 میں بھی قل، آیت نمبر 12 میں بھی قل، آیت نمبر 14 میں بھی قل، اور پھر آیت نمبر 15 میں بھی قل، اور پھر یہاں وَإِن يَمْسَسْكَ کا آپ کو مخاطب کیا گیا، اور پھر آگے پھر قل أَيُّ شَيْءٍ آیت نمبر 19 میں بھی بار بار قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے اولین مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو کہنا کہ نہیں یہاں پھر اگر یہاں قل سے نبی مراد نہیں ہوں گے تو پھر وَأُوحِيَ إِلَيَّ سے مراد کون ہوگا؟ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا۔ پھر اگر قل سے مراد اور وَإِن يَمْسَسْكَ سے مراد کوئی اور شخص ہے، کوئی بھی انسان مراد ہے، تو پھر وَأُوحِيَ إِلَيَّ اور وحی کیا گیا مجھ پر یہ قرآن، اس سے کون مخاطب ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، قرآن کی وحی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے نا، تاکہ میں ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے وہ بھی ڈرائے۔ تو ان تمام آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے حتمی طور پر۔ جزاک اللہ۔ یاکم اللہ وبارک فیکم۔ جی اوہو ٹائم اوپر ہو گیا ہے، تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ تو باقی آئندہ کل
ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.